اس قدر رمز خودی سے آشنا کوئی نہ تھا، راہ حق میں نازش بانگِ درا کوئی نہ تھا۔ خواب غفلت سے جو اہل درد کو چونکا گیا، صرف وہ اقبال تھا، اس کے سوا کوئی نہ تھا۔ جناب صدر، معزز سامعین کرام اور حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام یمینہ رحمان ہے۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ محفل شعر و سخن کو زیر و زبر کرنے والا، نرم الفاظ میں قوت و توانائی بھرنے والا، حکیم الامت، مفکر پاکستان اور شاعر مشرق۔ جی ہاں، آپ درست سمجھے، میرا آج کا موضوع ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہیں۔ اس عظیم شاعر کی عظیم الشان روح آج سے 145 سال پہلے پیکر خاکی میں 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں اتری۔ عروج آدم خاکی سے انجمن سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا محو کامل نہ بن جائے۔ جناب صدر، ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن چلے گئے، جہاں سے آپ نے وکالت کے میدان میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ میر کا شعر شاید انہی کے لیے ہے: مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ معزز سامعین، برسوں پہلے جب ملت اسلامیہ جاں بلب ہو چکی تھی اور چراغ سحری کے مانند دم توڑ چکی تھی، درسگاہوں کی جگہ گردواروں نے لے لی تھی اور مسلمان اپنی ہمت، طاقت، یکجہتی اور سلطنت سب کھو چکے تھے، تب اقبال نے ان کے قومی تشخص کو بہتر کرنے میں بہترین کردار ادا کیا۔ وہ کہتے ہیں: جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید رہتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید رہتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ ان کی نظر میں مسلمان اپنے مذہب، اقتدار، روایت اور عقیدت کے بغیر کچھ نہیں ہیں۔ جب انہوں نے اپنی روایات کو چھوڑا تو اس وقت وہ تنزلی کا شکار ہو کر نیست و نابود ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں: قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبہ باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ جناب صدر، یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اقبال کے لیے مسلمان ایک شاہین تھا جو کبھی زمانے کی ٹھوکروں سے دل برداشتہ نہیں ہوتا، بلکہ اپنا مقصد پانے کے لیے اونچی سے اونچی اڑان بھرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ آفتاب۔ معزز سامعین، اقبال نے اپنے کلام سے نہ صرف جوانوں میں ہمت، جستجو اور جذبہ آزادی پیدا کیا، بلکہ اپنی شاعری سے ضعیفوں، عورتوں اور بچوں کو نشان منزل دینے کی کوشش کی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہر مسلمان ثابت قدم اور پرعزم رہے تو ہندو یا انگریز کوئی بھی انہیں ان کے مقصد کے حصول سے نہیں روک سکتا۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اقبال نے ہر موضوع پر شاعری کی۔ آپ کی مشہور نظموں میں شکوہ اور جواب شکوہ ایک ایسا نمونۂ کلام ہے جس کا اعزاز ایک صدی گزر